بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کی زندگی کا ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بات ہماری تربیت میں شامل نہیں ہے۔ آج کا ہمارا حدیث کا سبق اسی موضوع پر ہے کہ بے مقصد حرکات منع ہے۔ مشکات المصابیح کتاب القصاص باب ہے ان جرائم کے حوالے سے جن پر کوئی جرمانہ، تاوان، حد یا تعزیر نہیں ہے۔ 3516 حدیث کتاب میں اور 7ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہ انہ رآ رجلا یخذف فقال لا تخذف فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الخذف وقال انه لا يصاد به صید ولا ينکأ به عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقأ العین، متفق علیہ۔ معزز خواتین حضرات، حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم میں آ گئی۔ تفصیلی حوالہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ صحیح بخاری ذبح اور شکار کے موضوع کے تحت 5واں باب ہے۔ انگلی سے چھوٹے چھوٹے سنگریزے اور پتھر مارنا، 5479ویں حدیث، اور اس کے علاوہ 3 مقامات پر ہے، 6220، 4841۔ صحیح مسلم میں 3 مقامات پر ہے، 5050، 52 اور 53۔ سنن ابی داؤد میں 5270۔ سنن نسائی میں 4819 ہے۔ سنن ابن ماجہ میں 3 مقامات پر ہے۔ سب سے پہلے 17ویں حدیث ہے، اس کے بعد 3226 اور 27۔ سنن دارمی میں 2 مقامات پر ہے، 453 اور 54۔ امام طبرانی کی معجم الصغیر میں ہے 677 اور 688، اور مسند الحمیدی میں 911ویں حدیث۔ تو حدیث سند کے اعتبار سے تمام تر شکوک و شبہات سے بالا تر۔ آئیے حدیث کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو کنکریاں پھینکتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کنکریاں مت پھینکو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کنکریاں پھینکنے سے منع فرمایا ہے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس کنکری کے ذریعے نہ تو شکار کیا جا سکتا ہے، نہ دشمن کو زخمی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کنکری سے کسی کا دانت ٹوٹ سکتا ہے اور آنکھ پھوٹ سکتی ہے۔ معزز خواتین حضرات، یاد کیجئے میں نے حدیث کا موضوع آپ کی خدمت میں کیا رکھا کہ فضول حرکات، بے معنی حرکات اور بے مقصد حرکات یہ منع ہے۔ اب یہ حدیث مبارکہ اسی سلسلے میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، تو اس تربیت کے پیش نظر صحابہ کرام نے پھر جب ایسی حرکات دیکھی تو لوگوں کو منع فرما دیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے، بڑی قیمتی بات ہے یہاں پر جو کہ مولانا داؤد راز رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، کہ حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے قیاس کو چھوڑنا ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی لیے انہوں نے بڑی تفصیل سے یہاں پر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں اپنی رائے قیاس اجتہاد کو آگے رکھتے ہیں، وہ یقیناً اپنے لیے آخرت کے خسارے کا سودا کرتے ہیں۔ اب یہاں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غلیل میں پتھر رکھ کر پھینکنے کو ثابت کیا ہے، تو فرمایا کہ اس سے نشانہ بازی تو ہوگی، لیکن اس سے شکار درست نہیں، کیونکہ شکار گوشت کو، یہ اپنا پتھر جو ہے گوشت کو چیرتا نہیں، لیکن اگر آپ کوئی ایسا گلیلا مارتے ہیں جس سے شکار گر جاتا ہے زندہ اور آپ اس کو ذبح کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو سب سے اہم بات اس حدیث مبارکہ سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ کوئی کام بھی بلا مقصد ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بچے ایسا کر رہے ہوتے ہیں اور والدین منع نہیں کرتے، لوگوں کے دروازوں پر پتھر مارتے ہیں، تو اس سے اس بات کا ہمارے سامنے واضح ثبوت آتا ہے کہ ہر اس کام سے اجتناب ضروری ہے، جو ایک طرف تو فضول ہو اور دوسرا اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حدیث مبارکہ بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے حدیث کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔